الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين رب العالمين. الحمدللہ لیسن فرام سورہ الکہف. انشاءاللہ ہم لوگ ایوری تھرسڈے الکہف کی جو 4 سٹوریز ہیں ان میں سے ایک ایک کر کے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آج جو ہم لے کے جائیں گے انشاءاللہ وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے. اس میں سے تھوڑا سا سورہ کہف کے حوالے سے بات کروں گی. ہم سب الحمدللہ جانتے ہیں سورہ کہف کی اہمیت کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف پڑھتے ہیں جمعے کو تو اگلے جمعے تک ان کے لیے ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ سورہ کہف کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ابتدائی 3 آیات یا دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جس کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے حفظ کر لے یا ان کو پڑھتا رہے تو وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. سورہ کہف کی الحمدللہ اہمیت سے ہم سب واضح ہیں, واقف ہیں ہم سب. آغاز کرتے ہیں. اس سورت کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیات میں قرآن مجید کا ذکر کیا ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کے لیے اور خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ملتا ہے اور یہ کہ جو شرک کرتے ہیں ان کے پاس اپنے شرک کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں ہمارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خیر خواہی کی جو ان کی کیفیت ہے اس کا ذکر کرتے ہیں آیت نمبر 6 میں, جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم سے کہ لوگ قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے. یہی وہ جذبہ ہے خیر خواہی کا جس کی وجہ سے دین اسلام پھیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی دین اسلام کو آگے پھیلایا کیونکہ لوگوں سے اس قدر خیر خواہی تھی. اور یہی وہ خیر خواہی, یہ وہ جذبہ ہے جس کی بنا پر صحابہ کرام نے یا ائمہ کرام نے ان کے بعد بھی دین اسلام کو پھیلایا. اور آج بھی اگر ہم یہ کام اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہتے ہیں, چونکہ ہماری ذمہ داری ہمارا کام ہے, تو ہمیں بھی اس جذبے کو اسی حد تک اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک بہت بڑی حقیقت زندگی کی واضح کرتے ہیں ہم پر آیت نمبر 7-8 میں, جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, جو بھی مال اسباب جو بھی چیز ہمارے پاس ہے وہ سب کی سب کیا ہے, دنیا کی زینت ہے, زندگی گزارنے کا سامان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. لیکن کیا ہوگا کہ جب زندگی ختم ہوگی ہماری تو صرف اور صرف ہمارے ساتھ کیا جائے گا, احسن عمل جائے گا. تو کسی بھی انسان کے ساتھ جو چیز جائے گی اس دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں جائے گی مگر اس کا احسن عمل جائے گا. اور یہی وہ چیز ہے جس پہ ہماری آزمائش ہے یہاں پر کہ کون ہم میں سے بہتر احسن عمل کرتا ہے. باقی دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ فانی ہے. آیت نمبر 9 سے پھر یہاں پر ہمیں اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے. اس کا تھوڑا شان نزول آپ سے ذکر کرتی ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہم یہاں پر تھے کہ آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے. تھوڑا سا اس کا شان نزول آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ جو قریش مکہ تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہ ثابت کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً اللہ کے نبی نہیں ہیں, یہود و نصارہ سے رابطہ قائم کیا. اور کیونکہ وہ اس وقت علم والے سمجھے جاتے تھے, اہل کتاب سمجھے جاتے تھے, تو ان کی کوشش یہ تھی کہ کوئی ایسی بات پتہ چل جائے جو عام عربوں کو پتہ نہیں ہو, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی دانش میں وہ سمجھتے تھے کہ جو شاید کسی دوسرے عرب سے جو ہے وہ
ڈکٹیشن لے رہے ہیں یا وہ ان کو لکھوا رہا ہے تو وہ نہیں، ان کو ان سوالوں کے جوابات پتہ نہیں ہوں گے. تو یہود و نصارہ نے بھی اپنی کتابوں میں سے دیکھ کر تو کچھ ایسی باتیں تلاش کیں جو کہ کوئی عام عرب ان کے معنی نہیں جان سکتا تھا. یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہود و نصارہ اپنی کتابوں کا علم صرف علماء تک محدود تھا، ان کے بھی عام آدمیوں تک ان کی کتاب کا علم موجود نہیں تھا. اور اصحاب کہف، سیون سلیپرز یا پیپل آف دا کیو، ان کی جو کہانی ہے یہ بائبل میں بھی موجود تھی. تو جو سوالات یہود و نصارہ نے قریش مکہ کو دیے ان میں سر فہرست جو ہے وہ یہی اصحاب کہف کا واقعہ تھا، کیونکہ یہ ان کی نظر میں بہت ہی ایک عجائب تھا، عجیب بات تھی کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سوتے رہے اور پھر جاگے اور پھر وہ کس طرح سے ان کا واقعہ ہوا. تو ان کی نظر میں یہ بہت ہی عجیب سی ایک چیز تھی. تو انہوں نے بہت ایسی چیزیں نکال کے اور قریش مکہ کو دیں اپنی کتاب میں سے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا جواب نہیں دے سکے. اگر دے دیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کے علم کا منبع صرف انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات بھی ہے. اللہ کی ذات سے ان کو علم حاصل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان تک علم پہنچا رہے ہیں، شریعت کا علم ان کے پاس ہے. اور اگر وہ جواب نہیں دے سکے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ سچے نبی نہیں ہیں. تو جو سوالات انہوں نے کیے تھے ان میں سے سب سے پہلے تو اصحاب کہف کا واقعہ تھا، پھر اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ تھا، اور تیسرے نمبر پر ذوالقرنین کا واقعہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ سوالات آ کے پوچھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اچھا میں کل جواب دے دوں گا. انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ آیات میں پھر تقریباً 15 دن کے بعد وہی نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جواب دے دوں گا، مگر اگلے دن وہی نازل نہیں ہوئی، بلکہ آپ سمجھیں کہ جب اس دن سے لے کے 15 دن بعد وہی نازل ہوئی تو اس دوران کس قدر ایک ماحول جو ہے اس میں ایک تنگی سی آ گئی ہوگی، اور کس قدر لوگوں کا جو ہے یہود و نصارہ کا، قریش مکہ کا یہ بلیو جو ہے وہ کس قدر باتیں بنا رہے ہوں گے کہ دیکھا انہوں نے تو جواب ہی نہیں دیا. ہر روز یہ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ اچھا کل، لیکن انہوں نے اس کا جواب ہی نہیں دیا. تو یقیناً یہ سچے نبی نہیں ہے. لیکن جب 15 دن بعد اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی تو نہ صرف ان سوالوں کے جوابات تھے بلکہ پھر اس میں ایک تنبیہ بھی تھی کہ جب آپ کسی بات کا ارادہ کریں تو آپ انشاءاللہ ضرور کہیں کہ اللہ کا اذن ہوگا، اللہ چاہے گا تو پھر میں اس کام کو کر سکوں گا یا اس کا جواب دوں گا. ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی کسی چیز کا ارادہ کریں تو پھر ہم کہیں انشاءاللہ. اچھا، اس کہانی کو ہم شروع کرتے ہیں، اصحاب کہف کی کہانی کو. تو اس کے لیے میں آیت نمبر 9 سے آغاز نہیں کروں گی. اگر ہم مطلب اس میں جو کہانی کو بیان کرنے کا انداز ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بالکل ایسی ہے جیسے آپ جب کوئی اپنی ٹی وی شوز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اپنے کوئی ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یا آپ کو بہت ایسی سٹوری پڑھ رہے ہوں، کوئی ناول پڑھ رہے ہوں، کوئی بہت انٹرسٹنگ سٹوری پڑھ رہے ہوں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی سین کو بیچ میں سے اٹھا کے پہلے ذکر کیا جاتا ہے اور پھر فلیش بیک ہوتا ہے کہ اچھا اس سے پہلے ہوا کیا تھا. تو آپ سمجھے اسی طرح سے ہے. میں یہاں پہ آغاز کروں گی آیت نمبر 13 سے، جس میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، جس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو ان کا بالکل سچا واقعہ بتاتے ہیں. ان کا سچا واقعہ، اصحاب کہف کا بالکل سچا واقعہ بتاتے ہیں. اب آپ دنیاوی کہانیوں کو اپنے ذہن میں لے کے آئیے کہ وہ کسی نہ کسی کے ذہن کی ایک پیداوار ہوتی ہے نا، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ اس میں جو ڈائلاگز لکھے ہوتے ہیں اور سب چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کیا ہوتی ہیں، کسی کے اپنے ذہن سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں، بنی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن جب سچی کہانی کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم بالکل سچا واقعہ بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بیان کیا جانے والا ہر ایونٹ ایز اٹ از ہوا تھا، اور اس میں بیان کیا جانے والا ہر ڈائلاگ، ہر جملہ جو ہمیں کسی سے پتہ چل رہا ہے وہ جملہ ایز اٹ از ادا کیا گیا تھا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نگران موجود ہیں جو ہمارا ہر لفظ لکھ رہے ہیں. تو یقیناً وہ خدا، وہ رب کیوں نہیں اس چیز کو اسی طرح سے بیان کر سکے گا ہمارے سامنے کہ جس طرح سے وہ ہوئی تھی. تو جب سچی بات کہی جا رہی ہے تو حقیقی معنوں میں اس کا ایک لفظ بالکل سچ پہ مبنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں کہ انہم، ہوا کیا تھا، فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، کہ اصحاب کہف کون تھے؟ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں مزید رہنمائی بخشی. اب دیکھیے، جب قرآن میں ہم کہانی سنتے ہیں یا یہ سورہ کہف میں جو ہم نے کہانیاں انشاءاللہ پڑھیں گے اور یہ بھی پڑھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے بیان کا انداز کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر
بہت سی ایسی چیزوں کو فوکس نہیں کیا یا بیان نہیں کیا جن میں پڑھنے والوں کو یا ہمیں جب ہم کوئی سٹوری پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے. مثلاً کرداروں کے نام کیا تھے, مثلاً یہ کہ وہ کتنے تھے, وہ کہاں پہ ہوتے تھے, کون سا علاقہ تھا, ان کا ٹائم پیریڈ کیا تھا. یعنی یہ سب چیزیں ہمیں بہت انٹرسٹ کرتی ہیں, لیکن ان کی اہمیت نہیں ہے. قرآن میں ہر چیز بامقصد ہے, اور اگر ہمیں کوئی کہانی بھی بتائی گئی ہے, کسی کی کہانی بھی بیان کی اللہ تعالیٰ نے, تو وہ بھی کسی مقصد کے تحت بیان کی گئی ہے. تو وہ ایسی ساری باتیں جو کہ بے مقصد ہیں, جن سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے, ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اومٹ کر دیا ہے, یہاں سے ہٹا دیا, ختم کر دیا ہے. تو ہمیں یہاں پہ قرآن میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ جی وہ آگے ہم دیکھیں گے بھی کہ یہ بالکل لا حاصل بحثیں ہیں کہ وہ کتنے تھے, یا وہ کہاں پہ تھے, کون سا وقت تھا, وہ کتنے سال تک سوتے رہے. اب دیکھیے کہ اگر ہمیں پتہ چل بھی جائے کہ اصحاب کہف کتنے تھے یا وہ کتنے سال سوتے رہے, کیا اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ کیا اس سے ہمارے اعمال میں کوئی بہتری آ جائے گی؟ کیا اس سے ہماری نیکیوں کے پلڑے میں کوئی اضافہ ہوگا؟ کیا فائدہ اس سے؟ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے نا, سوائے اس کے کہ بس بظاہر ایک ہمارے پاس نالج آ جائے گی, یا ایک علم ہمارے پاس آئے گا جس کا کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے. تو فائدے کی باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائیں. اب اگر ہم اس آیت میں دیکھیں, آیت نمبر 13 میں, تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ایک انفارمیشن یہاں پہ ہمیں دی ہے. جہاں اور چیزیں اومٹ کی ہیں, وہاں پہ ہمیں کیا بتایا کہ فتیتن, وہ کون تھے؟ وہ نوجوان تھے. تو خاص طور پہ یہاں پہ ان کی عمر اللہ تعالیٰ نے منشن کی ہے. اگر آپ یوتھ کو انٹرنیٹ پہ چیک کریں تو یوتھ کی جو ایک ایج لمٹ دی جاتی ہے وہ کیا ہے, وہ تقریباً 15 ایئرس سے 30 ایئرس تک یوتھ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص طور پہ اس ایج کو مینشن کیا ہے کہ وہ کون تھے؟ وہ نوجوان تھے. وہ اس ایج کے درمیان لوگ تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تھے. اب واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو اصحاب کہف تھے, یہ جو نوجوان تھے, ان کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ 7 نوجوان تھے, اور یہ توحید پرست تھے. توحید پرستی یعنی کہ یہ اس وقت عیسائیت مذہب پہ تھے, اور عیسائی مذہب میں اس وقت تک شرک شامل نہیں ہوا تھا. اور کیونکہ یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے, لیکن جس علاقے میں یہ تھے, جس ترکی کے مغربی ساحل کی طرف کہتے ہیں وہ علاقہ تھا جہاں پہ یہ لوگ رہا کرتے تھے, اور وہ علاقہ تھا رومی سلطنت کے انڈر آتا تھا جو کہ مشرک حکومت تھی. تو ان کے علاقے پہ جو بادشاہ حکومت کرتا تھا, دقیانوس یا ڈیشیس جس کا نام تھا, وہ خود بھی بت پرست تھا اور مشرک تھا. وہ چاند کی پوجا کیا کرتا تھا. تو وہ کیا کرتا تھا, وہ لوگوں کو اپنے دین کی طرف لانے کے لیے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا کرتا تھا, اور عیسائیوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھانے کے معاملے میں اس کا عہد خاص طور سے بہت زیادہ بدنام ہے, جس میں وہ بہت زیادہ ان کو تکلیفیں دیا کرتا تھا. اب یہ 7 نوجوان کون تھے کہ یہ اپنے علاقے کے مترفین میں سے تھے. ٹھیک ہے, مطلب آپ سمجھیں کہ امیر کبھی خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے, اور ایسا نہیں تھا کہ شاید یہ کسی ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے, بھائی ہوں ساتھ, نہیں جناب, بلکہ یہ دوست تھے, یہ کچھ دوست تھے. اور مترفین سے مراد کیا کہ مثلاً آپ سمجھیں کہ یہ کسی گورنمنٹ, کسی علاقے کی جو حکومتی لوگ ہوتے ہیں, بہت زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں, اگر آپ تصور کریں تو یہ وہی لوگ تھے جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا, بہت زیادہ آسائشیں تھیں زندگی کی. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ کیا تھا, ان کے پاس بہت ہی سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ کیا تھا, وہ ان کا ایمان تھا. اور جو اس وقت کا بادشاہ تھا, جب اس کو پتہ چلا, یہ دوست جو ہیں یہ آپس میں اپنے ایمان کو ڈسکس کیا کرتے, اور یہ مبلغ تھے, یہ اپنے ایمان کو آگے پھیلایا بھی کرتے تھے, اپنے دین کو آگے پھیلایا بھی کرتے تھے. اس سلسلے میں انہوں نے اپنی عبادت گاہ بھی بنائی تھی. لیکن جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے ان کو بلا بھیجا, اور اس نے ان کو پھر زد و کوب کیا, اور ان کو سختی کی کہ تم اس دین کو چھوڑ دو اور تم میرے مشرکانہ دین میں شامل ہو جاؤ. لیکن یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. اگلی آیت میں, آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو باندھ دیا, یعنی کہ ان کو صبر عطا کیا جب وہ بادشاہ کے سامنے موجود تھے, اور بادشاہ کی سختی کا, اس کے ظلم کا انہیں علم تھا, اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ دین توحید کے اوپر سے اگر یہ نہیں ہٹے تو بادشاہ ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے گا, اس بات سے مبرہ کہ وہ بہت زیادہ پیسے والے ہیں یا بہت اثر و رسوخ والے ہیں معاشرے میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ثابت قدم کر دیا ایمان کے اوپر اس وقت, اور اس وقت وہ بادشاہ کے سامنے 7 نوجوان دوست, انہوں نے اپنے دین پر قائم رہنے کی ٹھانی اور انکار کر دیا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ لوگ وہاں سے واپس آئے، مزید آیت میں آگے فرماتے ہیں کہ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جب وہ لوگ وہاں سے واپس آئے، بادشاہ کے سامنے سے واپس آئے، تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ اچھا اب آگے ان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہونے والی ہیں، یہ معاملہ، یہ سلسلہ جو یہاں پہ شروع ہوا ہے یہ یہیں ختم نہیں ہوگا. بادشاہ کا جو ظلم و ستم ہے وہ نہ صرف ان تک پہنچے گا بلکہ ہو سکتا ہے ان کو پریشر میں لانے کے لیے مزید ان کے خاندان والوں تک پہنچے. انہوں نے کیا کہا، یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 14 میں، یہ لوگ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور الہ کو نہیں پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ ایک بعید از عقل بات ہوگی، یعنی کہ یہ ایک بہت ہی غلط بات ہو جائے گی. پھر وہ جب واپس آئے آپس میں بات کرنے لگے تو کہنے لگے کہ یہ ہماری قوم کے لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا رکھا ہے، تو پھر یہ ان کے الہ ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے، یعنی کہ وہ اپنے دین پر ڈٹے ہوئے تھے. پھر کہتے ہیں کہ بھلا شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر تہمت لگائے، اس چیز کی تہمت، شرک کی تہمت لگائے. پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ اور اب جب کہ تم لوگوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے جنہیں یہ پوچھتے ہیں کنارہ کر ہی لیا ہے، کہ یعنی کہ ان کو چھوڑنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے اور بانگ دہل کر دیا، یعنی کہ اعلانیہ کر دیا ہے، تو آؤ اب اس غار میں پناہ لے لو. یعنی کہ جو فیوچر میں ہونے والا تھا اس کو فورسی کرتے ہوئے، دور اندیشی اختیار کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جانا بہتر ہے. تو پھر انہوں نے سوچا کہ اچھا چھوڑیں تو جائیں کہاں. اب ان کے پاس چوائس کیا تھی، یا تو وہ وہیں پہ رہتے، اپنے دین کو چھوڑ دیتے، یا خیر بات کہہ دیتے، اور پھر وہ کیا کرتے کہ وہ اپنی آسائشوں میں اسی مال و دولت میں اپنی زندگی گزارتے. مگر انہوں نے وہاں پہ چوائس کیا کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے اور ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے. تو پھر جائیں کہاں؟ جو چیز سب سے قریبی، جو علاقہ ان کو اپنے بستی کے قریب جو تھا وہ پہاڑ موجود تھا اور ان میں غار تھے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم غاروں میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں. اور وہاں پہ چھپ کے، اور صرف کھانے کے لیے کوئی ایک شخص چلا جائے گا، کھانے پینے کا سامان لے کے آ جائے گا، اور ہم پہ وہاں پہ بیٹھ کے سوچیں گے کہ اچھا اب ہمیں آگے کرنا کیا ہے، کہ نا کیا ہم نے اسٹیپ اٹھانا ہے، کیا ہمارا لایا عمل ہونا چاہیے، آگے ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے کہ ہم بچ بھی جائیں اور ہماری وجہ سے ہمارے مزید کسی کے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے اور ہمارا دین، ہمارا ایمان قائم رہے. اچھا، یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جو نوجوانوں کا ذکر کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ایج گروپ جو ہے، یہ ایسا ایج گروپ ہے جو بہت زیادہ ڈیرنگ ہوتا ہے. نوجوان جو ہے وہ کسی بھی قوم کے لیے بہت ہی بڑا، بہت ہی اہم سرمایہ ہوتے ہیں. اگر ہم ہسٹری میں نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ایجپٹ میں یا ساؤتھ افریقہ میں نوجوانوں نے بہت ہی اپنے معاشرے کو تبدیل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا. مطلب یہ کہ جیسے کہ انہوں نے بالکل اپنی سوسائٹی کو ریفارم کیا. جب نوجوان کسی چیز کی ٹھان لیتے ہیں تو وہ پھر ہرڈلز کی وجہ سے رکتے نہیں ہیں، وہ رستے میں آنے والے پریشانیوں کو پھلانگ جانے والے ہوتے ہیں. وہ اتنے ہی ڈیرنگ ہوتے ہیں، اتنا ہی ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے، اور وہ نئے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں، اور وہ نئی سوچوں کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں. اچھا، اس کی ایک بہت بڑی مثال کہ نوجوانوں کا کیا کردار ہوتا ہے وہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے. الحمدللہ جو ہمارے سامنے جیتی جاتی مثال ہمارے اپنے ملک کی ہے، پاکستان کی. تحریک پاکستان کے بننے کا جو عمل تھا اس میں بھی نوجوانوں کا بہت ہی زیادہ اہم کردار تھا. اور جب نوجوان اس طرح سے جاگ جاتے ہیں، جب ان کے اندر ایمان تازہ ہوتا ہے اور وہ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے عمل کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر دنیا ان کا رستہ نہیں روک سکتی. اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بڑی چیزیں وجود میں آتی ہیں، جیسے کہ دنیا کے نقشے پہ پاکستان کا وجود میں آ جانا. اور ہمیں یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں نوجوانوں کو جگانے والے کون تھے، اور وہ کیا چیز تھی جس سے ان نوجوانوں کے دلوں میں اس قدر ایمان نہ صرف بڑھ گیا تھا بلکہ راسخ ہو گیا تھا، اور ان کا بھی کیا تھا، ربط تھا، ان کی بھی دل ثابت قدم ہو گئے تھے. صبر ان کے دلوں کو آ گیا تھا اپنے دین کے ساتھ، اپنے دین پہ عمل کرنے کے لیے، اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے، ایک مختلف کنٹری حاصل کرنے کے لیے. اور وہ کیا چیز تھی، وہ تھی علامہ اقبال کی شاعری. ہمیں یاد ہے کہ علامہ اقبال کے خاص طور پہ نوجوانوں کو وہ اپنا شاہین کہا کرتے تھے. اچھا، آج اگر ہم دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمارے جو نوجوان ہیں، اور آج کل کے جو ہمارے نوجوان ہیں، وہ بیچارے بہت زیادہ تنقید کا شکار ہیں، کیونکہ بہت زیادہ ایک ٹیکنالوجی کا مس یوز ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تنقید کا شکار ہیں.
کیا نا. اب ایسا نہیں ہے کہ سارے نوجوان ایسے ہی ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے, بہت سے نوجوان ایسے بھی ہیں جو بہت پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں, جو اپنے مقصد کو پہچانتے ہیں اور اپنے کاموں کو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتے ہوئے عمل کر رہے ہیں. مثلا مجھے یاد ہے پچھلے سال ہی کراچی کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس میں ینگسٹرز نے بہت زبردست سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے کام کیا تھا, جس کو پھر بہت پروموٹ بھی کیا گیا. تو الحمدللہ ہمیں ایسے ہی مائنڈس چاہیے, ہمیں ایسی ہی ڈائریکشن چاہیے اپنے نوجوانوں کے لیے. اچھا, اس کے لیے اپنے نوجوانوں کو ایک صحیح ڈائریکشن دینے کے لیے جس طرح اس وقت علامہ اقبال کی شاعری نے کام کیا تھا, آج ہمیں سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. نہ صرف پیرنٹس کو, گارڈینس کو, جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان کو, انفیکٹ میں کہوں گی کہ میڈیا کو بھی, میڈیا والوں کو بھی اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو پھر سے وہ ولولہ دے سکیں اور پھر ہم اپنے ملک کے لیے وہ مقصد حاصل کر سکیں جس مقصد کے لیے ہم نے اس کو بنایا تھا. اچھا, اس حوالے سے میں تھوڑا سا شیئر کروں گی کہ جو میرے سامنے اس وقت ایک کتاب کھلی ہوئی ہے کلاس نہم کی, 9th کلاس کی ایک اردو کی کتاب کھلی ہوئی ہے, جس میں جو نظم ان کو پڑھائی جا رہی ہے وہ ہے میر تقی میر کی ایک غزل ہے, جس کے اشعار میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتی ہوں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. مزید اس میں کیا کہتے ہیں کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. اب مجھے یہ بتائیے, اگر ہماری نئی جنریشن گلاب کی پنکھڑیوں اور نیم باز شراب جیسی آنکھوں کی مستی والے اشعار پڑھیں گے تو ان کو پھر کیا ان کا کیا مقصد زندگی ہوگا بتائیے. یہ ہم ان کو کیا پڑھا رہے ہیں, یہ ہم ان کو کیا مقاصد دے رہے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری بچوں کی نیچر کیا ہوتی ہے, نوجوانوں کی بھی کیا ایک نیچر ہوتی ہے, وہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا وہ اپنے انوائرمنٹ میں ان چیزوں کو تلاش بھی کرتے ہیں, ریلیٹ کرتے ہیں اپنی ایجوکیشن کو اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ. اب بتائیے, اگر ہمارے نوجوان اپنے انوائرمنٹ میں گلاب کی پنکھڑیوں والے لب تلاش کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ان کا کیا قصور ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نصاب میں علامہ اقبال کی شاعری ڈالیں یا دوسرے شعراء کی ایسی شاعری ڈالیں, ایسا ادب ڈالیں جس کے ذریعے ان کے اندر ایمان تازہ ہو دوبارہ, جس کے ذریعے وہ اپنے اصل مقصد کو پا سکیں, بجائے اس کے کہ وہ ان دنیاوی چیزوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جائیں. میں یہاں پہ ادب کو برا نہیں کہہ رہی, ایسا نہیں ہے کہ کوئی شاعری یا ادب سارا کا سارا برا ہے, نہیں ایسا نہیں ہے, مگر ہمیں کس عمر پہ کیا چیز دینی ہے, کس ڈائریکشن میں اپنے نوجوانوں کو ڈالنا ہے, اس چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اس طبقے کے ذریعے. اور میں آپ کو بتاؤں, ہمارا اسپیشلی اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو تقریباً 64% ہمارے پاس یوتھ ہے, جو کہ دنیا میں ٹاپ میں آتے ہیں, وہ ان ممالک میں جہاں پہ یوتھ بہت زیادہ ہے. تو اگر ہم اپنی یوتھ کو صحیح ڈائریکشن دیں گے, اگر ہم اپنی یوتھ کو صحیح ولولہ دیں گے, صحیح ایمان دیں گے, تو کیا نہیں ہو سکتا, کیا نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے نا, اب یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ بھی نوجوان تھے اور وہ صحیح رستے پر تھے, وہ صحیح دین پر تھے. تو اپنے نوجوانوں کو, اپنی یوتھ کو صحیح رستہ دینے کی ضرورت ہے, ان کو صحیح دین بتانے کی ضرورت ہے, ان کو دین کے معاملے میں کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ تھوڑا سا یہ بھی میں کہوں گی, بلکہ نوجوان شاید اس بات کو بڑا پسند کریں گے, کہ اپنے نوجوانوں کو ہمیں واقعی میں ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کی قابلیت کو ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ہر وقت جج کرنا نہیں چاہیے, بلکہ ان کو مواقع فراہم کرنا چاہیے. کبھی کبھی اگر وہ غلط ڈیسیژن لے رہے ہیں نا ہماری نظروں میں, تو ان کو کرنے دیں, وہ اس سے بھی سیکھیں گے. تھوڑا سا مزید آگے چلتے ہیں. اچھا, یہاں تک ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے پھر کیا ڈیسائیڈ کیا کہ اصحاب کہف نے, کہ ٹھیک ہے, اب اگر ہم نے اپنے اعلان اپنی مشرکانہ اپنے بادشاہ کے جو دین ہے اس کے خلاف ہم نے کر دیا ہے, اعلان کر دیا ہے اس سے الگ رہنے کا, تو اب کیا کرتے ہیں کہ ہم جا کے غار میں پناہ لے لیتے ہیں, اور پھر ہم وہاں پناہ لیں گے اور اپنے رب سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے معاملے میں رہنمائی کریں گے ہماری, اور ہم پر اپنی رحمت نازل کریں گے, ہمیں بتائیں گے کہ ہم آگے کیا کریں. اچھا, یہاں تک. اب پھر میں پیچھے آیت نمبر 9 پہ جاؤں گی, ٹھیک ہے نا, پہ ہم نے آیت نمبر 13 سے شروع کیا تھا, آیت نمبر 9 پہ جائیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کہ تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے, ان کا سو جانا اور ان کا پھر اتنے عرصے بعد اٹھنا, یہ اللہ تعالیٰ کی عجائب میں سے.
حالانکہ اس سے بڑے بڑے عجائب ہمارے آس پاس موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کو بنایا ہے وہ کوئی کم عجوبہ ہے؟ اتنے بڑے بڑے اجسام جو فلک میں تیر رہے ہیں، کیا یہ کم عجوبہ ہے جس کو ہم ان کے اسرار کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتے؟ ایک ایک ننھے سے بیج میں سے، ایک بے جان بیج میں سے ایک ننھے سے پودے کا نکلنا، کیا یہ کم عجوبہ ہے؟ ایک کسان جو اپنی کھیتی میں بیج لگا رہا ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون سا بیج ہے جو پھوٹ کے اور پودا نکل آئے گا اور کون سے میں سے نہیں نکلے گا۔ یہ تو سب رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کوئی کم عجوبہ ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر دلیلیں نہیں ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہمارا ایک پانی کے قطرے سے ایک انسان کا وجود میں آنا، اس قدر زبردست اللہ تعالیٰ نے ہمارا نظام بنایا ہے۔ اپنے جسم کو دیکھ لیں، ہر عضو ہمارا اتنا بہترین، اتنا کمپلیکس ہے اور اتنا پرفیکٹ ہے، اتنی پرفیکشن کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے کہ جس کو ہم اگر ریپلیکیٹ بھی کرنا چاہیں اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے تو نہیں کر پاتے، اس طرح نہیں کر پاتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہوا ہے۔ ہر حصہ دوسرے حصے کے ساتھ کمپلیکسٹی کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہے اور کام کر رہا ہے اور بہترین کام کر رہا ہے، بہترین کام کر رہا ہے۔ تو ہماری اپنی ذات میں ایسے ایسے عجوبے موجود ہیں، تو پھر ہمیں کسی ان چیزوں پہ عجب محسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہمارے آس پاس موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے آیت نمبر 10 میں کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا وضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غار والوں اور قصبہ والوں، اچھا ورقیم بھی انہی کا نام ہے، اصحاب کہف کا ہی نام ہے، کہ ان کا معاملہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بڑی اچھی نشانی تھا؟ جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان نوجوانوں نے کیا کیا، غار میں پناہ لی۔ ٹھیک ہے، پیچھے سے ہم یہاں پہ اب کنٹینیو کر رہے ہیں کہ جب یہ لوگ پھر انہوں نے کیا کیا، اپنا ضرورت کا کچھ سامان اٹھایا، کچھ سکے وغیرہ اٹھائے اور انہوں نے غار کا رخ کیا، اپنی ساری آسائشوں کو چھوڑ کے اور دین کی خاطر ہجرت کر گئے غار کی طرف۔ تو انہوں نے جب غار میں پناہ لی تو پناہ لینے کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا، پھر اپنے رب کے اوپر توکل کیا اور اللہ تعالیٰ سے کیا فرمایا کہ اے ہمارے پروردگار اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما، اپنے پاس سے ہم پر اپنی رحمت کر دے، ہم پر اپنی خاص رحمت کر دے اور ہمارے معاملے میں ہماری رہنمائی فرما دے۔ ہم آگے کیا کریں، ہم کیا طریقہ کار اختیار کریں، یا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ ہماری رہنمائی فرما دیجئے، آپ سے بڑھ کر اور کون ہے ہدایت دینے والا۔ اللہ کے نام پہ نکلے ہیں، اللہ ہی ہمیں ہماری رہنمائی کرے گا۔ اللہ پہ توکل کر کے نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی بہترین رہنمائی فرمائے گا۔ یہ ان کا یقین تھا، اللہ پہ توکل، اور یہی ان کے ایمان کی نشانی ہے، بہترین ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملے کی رہنمائی فرمائے۔ معاملہ کیا تھا کہ ان کا توحید پر قائم رہنا اور مستقبل کے جو اندیشے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کب تک یہ یہاں پہ رہیں گے، کس طرح سے یہ بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچ سکتے ہیں اور کس طرح سے یہ اپنے ایمان کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو ہم نے، اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے اوپر نازل کی، اپنی رحمت کے ذریعے اپنی سکینت ان پہ نازل کی، اور کیا کیا کہ تو ہم نے انہیں اس غار میں تھپکی دے کر کئی سال تک کے لیے سلا دیا، جیسے کوئی ماں اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو تھپکی دے کر سلا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی محبت کی یہاں پہ اظہار ہے کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور اس کی خاطر کوئی قدم اٹھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور کئی سو سال تک سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ ہر دو فریق میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک حساب رکھتا ہے۔ اب واپس آ جائیے آگے جہاں پہ ہم نے سلسلہ منقطع کیا تھا، آیت نمبر 16 پہ۔ آیت نمبر 17 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو سلایا غار کے اندر تو وہاں پہ کیا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف سے ہٹا رہتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کترا کر غروب ہوتا ہے، اور وہ نوجوان اس غار کی وسیع جگہ میں لیٹے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ کہ جب انسان اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے کوئی بھی اپنی زندگی میں ایسا ڈیسیژن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی مدد کرتے ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس جگہ سے مدد کرتے ہیں، اس طرح سے مدد کرتے ہیں جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں جاتا۔ اب وہ جو اپنے دین کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکلے تھے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ رب نے ان سے کیا کام آگے لینا ہے۔
اور رب ان کی کس طرح سے مدد کرے گا. ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ زندگی میں. اگر ہم بھی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہوئے ہے نا اور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے ڈیفیکلٹ ڈیسیجنس کو لے لینا تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے معاملات کو خود بخود سدھار دیتے ہیں. یہی اس میں نشانی ہے ہمارے لیے کہ اپنی زندگی میں کوئی بھی موقع ایسا ہو جب ہمارا نفس یا ہمارا ماحول یا ہماری جاب یا کوئی بھی ہمارے آس پاس کے لوگوں کی بات ہو جو ہمارے بلیو، ہمارے ریلیجیس بلیف، ہمارے دین، ہمارے ایمان کے ساتھ ٹکرا رہی ہو، تو ہم نے کیا چوز کرنا ہے؟ ہم نے اپنے ایمان کو چوز کرنا ہے. وہاں پہ ہمارے اوپر سختی ضرور ہوگی، بظاہر ہمیں مشکل ضرور محسوس ہوگی، مگر جب ہم اللہ کی خاطر کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ہماری اس طرح مدد کرے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ مثالیں ہماری زندگی میں آئے دن ہو رہی ہوتی ہیں. اگر میں پوچھوں تو یہاں پہ جتنے لوگ شامل ہیں آپ میں سے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوگا، کوئی نہ کوئی ایک ایسی کہانی ہوگی جب آپ نے اللہ کی خاطر کوئی ڈیسیژن لیا، جب آپ نے کوئی قدم اٹھایا اور اللہ نے آپ کو کس طرح سے تھاما اور یوں مسائل میں سے نکال دیا جیسے کہ آپ ان مسائل میں گھرے ہوئے ہی نہیں تھے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. خاص طور پہ میں نوجوانوں کو کہوں گی کہ آپ کی زندگی میں جو بھی مسائل سامنے آ رہے ہیں، آپ کو ڈیسیجن میکنگ میں جو بھی پرابلم سامنے آ رہے ہیں، آپ کسی ایسی جگہ پہ اپنی تعلیمی سلسلے میں گئے ہیں جہاں پر آپ کو اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، آپ کی ایسی جاب ہے جس میں آپ کو نماز کے اوقات کے لیے چھوڑ کے نکلنا مشکل ہو رہا ہے، تو آپ کو کرنا کیا ہے ایسے موقعوں پر؟ اپنے دین کو چوز کرنا ہے. اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے. اور جو اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں، اس کے لیے رزق بھی وسیع ہو جاتا ہے اور اس کے لیے زمین بھی وسعت اختیار کر لیتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئے دروازے کھول دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں چوز درست چیز کو کرنا ہے، ہمیں اس آزمائش میں صحیح رستے کو اختیار کرنا ہے. مزید دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پا سکتا ہے. پھر جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے کوئی ڈیسیژن کرتا ہے، جو اللہ کے دین کو فوقیت دیتا ہے اپنے نفس پر یا لوگوں پر یا اپنی جاب پر یا کسی بھی ایسے دوسرے ہرڈل پہ جو اس کی زندگی میں آ رہا ہے، اللہ کے دین کو فوقیت دیتا ہے، اللہ کی بات کو، اللہ کی رضا کو فوقیت دیتا ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے، پھر مزید ہدایت دیتا ہے. کس چیز کی ہدایت دیتا ہے؟ ان رستوں کی ہدایت دیتا ہے جو اس کو اس وقت نظر نہیں آ رہے تھے. اور جس سے اللہ بھٹکا دے تو آپ اس کے لیے کوئی ایسا مددگار نہ پائیں گے جو اسے راہ راست پر لا سکے. یعنی کہ جب ہم ایسے ڈیسیژنز لیتے ہیں، ایسے مسائل میں پھنستے ہیں اپنی زندگی میں، اور ہم اپنے دین کو پیچھے کرتے ہوئے دنیا والوں سے ڈرتے ہوئے غلط ڈیسیژن ڈیسائیڈ کرتے ہیں، غلط فیصلوں کو اختیار کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کی مدد نہیں آتی ہمارے لیے. پھر ہم مزید ایک کے بعد دوسرے مسئلے میں گھرتے چلے جاتے ہیں اور ایک مسئلے سے دوسرے مسئلے میں پھر داخل ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان کو دیکھتے تو ایسا لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہیں دیکھیں تو لگے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. اب اس یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھنے سے کب لگے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں؟ اگر ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی، ہے نا، تو لگے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. یعنی کہ وہ ایسی حالت میں غار میں لیٹے سو رہے تھے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں اور ان کا کتا اس غار کے دہانے پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہے. یعنی کہ کتا بھی جیسے کہ جاگتی حالت میں کتا بیٹھتا ہے، جب سوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا سر نیچے رکھ لیتا ہے، اپنے پیروں پر رکھ لیتا ہے، اپنے آگے والے بازوؤں پر رکھ لیتا ہے. مگر وہ کیسے تھا؟ وہ بیٹھا ہوا تھا، جیسے کہ چوکنا کتا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، حفاظت کے لیے بیٹھا ہوتا ہے. تو وہ بھی ایسے ہی بیٹھا ہوتا ہے جیسے کہ وہ جاگ رہا ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ سوئے ہوئے تھے. یہی اللہ تعالیٰ کی زبردست نشانی کہ اللہ تعالیٰ جب مدد کرتے ہیں تو کس طرح سے مدد کرتے ہیں. تو وہ بھی وہاں پہ سو رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کروٹ بھی، ان اصحاب کہف کو کروٹ بھی بدلاتے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھتے تو دہشت کے مارے بھاگ نکلتے. اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں کچھ سوال و جواب کریں. ان میں سے ایک نے کہا بھلا تم کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے؟ ان میں سے کچھ نوجوانوں نے کہا یہی کوئی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اور پھر
دوسرے نے بعد نے کیا کہا, یہ تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ ہم کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے. اب ہوا کیا, جب وہ ان کی آنکھ کھلی تو وہ وقت کا تعین کس طرح سے کر سکتے تھے؟ یقیناً سورج کی روشنی سے ہی کر سکتے تھے کہ وہ کس طرح سے آ رہی ہے, وہ کس اینگل سے آ رہی ہے, سورج کہاں پر ہے, سر پر تھا تو ہم لیٹے تھے تو سوئے تھے تو کہاں پر تھا, اب سورج کس ڈائریکشن میں ہے, اگر ٹھنڈک ہے, موسم کی تبدیلی ہے تو یہ موسم کی تبدیلی کس طرح سے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ گرمی بڑی ہے یا سردی بڑی ہے. تو اس چیز کے لیے وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ آخر ہم کتنی دیر سوئے. تو پھر جو کہ ہمیں آپ نے اس صورت میں خاص طور پہ ایک طریقہ کار دیکھا کہ لا حاصل یا بے مقصد باتوں کے اوپر بحث نہیں کرنی. تو وہی ہم دیکھتے ہیں ان ایمان والوں کا طریقہ کار بھی تھا, جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ہمارے سامنے یہاں پر مینشن کیا ہے. اور وہ کیا تھا, پھر انہوں نے کیا کہا, اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ تم کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے. یعنی کہ اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا. اب یوں کرو کہ اپنا چاندی کا روپیہ دے کر کسی ایک کو شہر بھیجو تاکہ وہ دیکھے کہ صاف ستھرا کھانا کہاں سے ملتا ہے. اب کیا تھا, اٹھ گئے ہیں, اب بھوک لگ رہی ہے, تو انہوں نے کہا چلو فضول کی بحثوں میں پڑھنے کو چھوڑو, اور اب یہ دیکھو کہ کون جائے گا اور کوئی کھانے پینے کا سامان لے کر آئے گا. آپ دیکھیے ایمان والوں کا یہاں پہ مزید کیا فوکس پتہ چلتا ہے, کھانے پینے کے معاملے میں پتہ چلتا ہے کہ از کا طعامہ دیٹس اٹ. ان کا فوکس کھانے کے معاملے میں کیا ہے کہ صاف ستھرا اور پاک صاف کھانا ہو, ٹھیک ہے. یعنی کہ نہ اس کے اوپر کسی کیونکہ جو بستی کے لوگ تھے ان میں شرک عام تھا, تو کیا تھا کہ اس پہ اللہ کے سوا کسی کا نام نہ لیا گیا ہو, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ کیا ہو کہ وہ صاف ستھرا ہو, طیب کھانا ہو, جیسا کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کھاؤ حلال اور طیب میں سے, ٹھیک ہے. تو ایمان والوں کا فوکس صرف یہ ہونا چاہیے کھانے کے معاملے میں کہ وہ حلال ہو, صاف ستھرا ہو, طیب ہو, پاک ہو, لیکن اس سے زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے. بہت زیادہ فوکس پھر کیا ہے, وہ بھی ہمیں اپنے مقصد حیات سے ہٹانے والا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ان کا کیا تھا کہ از کا طعامہ, پاک صاف ستھرا کھانا وہ کہاں سے ملتا ہے وہ کھانے کے لیے لے آئے, وہاں وہ آپ کے لیے کچھ کھانے کو لائے, اور اس سے چاہیے کہ وہ کیا کرے, وَلْيَتَلَطَّفْ, کہ وہ نرمی اختیار کرے, نرم رویہ رکھے. کیا مطلب کہ بستی میں مولڈ ہو جائے, جو بستی والے ہیں ان کے ساتھ ان میں گھل مل جائے, اور ایسا نہ ہو کہ کسی کو آپ کا پتہ چل جائے. اچھا, اب اگر کسی کا نرم رویہ نہیں ہوگا تو کیسا رویہ ہوگا, سخت رویہ ہوگا, جھگڑالو رویہ ہوگا. اچھا, اگر آپ کسی بھی مجمع میں ہوں تو وہاں پہ کوئی جھگڑالو شخص اگر جھگڑا کر رہا ہو تو کیا سب کی نظریں اس کی طرف جاتی ہیں؟ وہ سپاٹ ہو جاتے ہیں نا. تو جو سخت رویے والے ہوتے ہیں وہ سپاٹ ہو جاتے ہیں, وہ لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں. یہاں پہ اس نے کیا کہا کہ کسی جھگڑے فساد میں نہیں پڑنا, اس سے بچنا ہے, اور کیا کرنا ہے کہ نرم رویہ اختیار کرنا ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ ہمیں بھی ایمان والوں کو, جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک کھانے کے معاملے میں کیا ہونا چاہیے, لا حاصل بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے ایمان والوں کو. تو اپنے لیے ہم نے یہ ٹارگٹس رکھنے ہیں, لا حاصل بحثوں میں ہم نے نہیں پڑنا, کھانے پینے کے پیچھے بہت زیادہ نہیں جانا. رمضان کا مہینہ ہے, اپنے کھانے کو سادہ رکھیں, از کا طعامہ, بس یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. اتنا طعام ہو ہمارا, اتنا کھانا ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں, اپنے آپ کو کھڑے رکھ سکیں, ٹھیک ہے. جب بہت زیادہ کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, پیٹ بھر جاتا ہے. جب پیٹ بھرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, نیند زیادہ آتی ہے, اور جب نیند آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, تراویح پہ نہیں جا سکتے, یا پھر بی پی بڑھنے لگتا ہے, یا ہارٹ بیٹ تیز ہونے لگتی ہے, اور مختلف قسم کے مسئلے مسائل سامنے آنے لگتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اپنے کھانے کو سادہ رکھنا ہے, اور اپنے کھانے کو صاف ستھرا رکھنا ہے, اور اپنے کھانے کو کم رکھنا ہے. بہت زیادہ آئلی چیزیں ہیں, بہت زیادہ فرائڈ چیزیں اوائڈ کریں رمضان کے مہینے میں. اور اس کے علاوہ ہمیں اور کیا مزید یہاں سے ٹارگٹ یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ اپنا رویہ ہمیشہ نرم رکھنا ہے. ایمان والوں کو کیسے ہونا چاہیے, نرم رویے والا ہونا چاہیے, لوگوں کے ساتھ جھگڑے فساد کرنے والا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اپنی بات پہ اڑ جانے والا نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مومن کون ہے, جس کے ساتھ معاملہ کرنا بہت آسان ہو, جس کو اپروچ کرنا, جس سے بات کرنا بہت زیادہ آسان ہو. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
ان لوگوں نے مزید کیا آپس میں بات کی کہ کیوں پتہ نہ چل جائے لوگوں کے، اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا بستی والوں کو، اگر ان لوگوں کا تم پر بس چل گیا تو یا تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے دین میں لوٹ آئے جائیں گے۔ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ابھی تک ان کے اندر وہ اپنے دین پہ جمے ہوئے ہونے کا، اپنے دین کے اوپر ثابت قدمی ان کے اندر باقی تھی، اور وہ اس یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کس قدر ظلم و ستم تھا جو دقیانوس توحید پرستوں کے اوپر کر رہا تھا۔ یا تو وہ ان کو سنسار کر دیتا تھا، ان کو پتھر مار مار کے موت کے گھاٹ کو اتار دیتا تھا، یعنی کہ وہ اپنی جان سے جائیں، یا پھر ان کو اپنا دین لازمی بدلنا پڑتا تھا۔ مطلب ایک ہی چوائس تھی کہ یا تو دین چھوڑ دو توحید کا یا پھر مر جاؤ۔ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ان کے دین میں پلٹ گئے تو پھر تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے، یعنی کہ فلاح کس چیز میں ہے؟ صرف اور صرف توحید میں ہی فلاح ہے۔ اس طرح ہم نے ان لوگوں کو، ان نوجوانوں پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت برپا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہاں سے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے پھر ان بستی والوں کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو یہ لوگ سوتے رہے، سونے کے بعد جس وقت میں تقریباً 300 سال تک یہ لوگ سوتے رہے، اور جس زمانے میں انہوں نے پناہ لی تھی جس شہر میں، شہر افسس میں، تو اتنے عرصے میں جتنے عرصے لوگ سوتے رہے وہاں پہ دقیانوس جو ہے وہ مرکب کیا، جو بادشاہ تھا، جو مشرک بادشاہ تھا، وہ مرکب کیا، اور وہاں پہ عیسائی حکومت آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ کیا ہوا کہ پورا کا پورا روم جو تھا وہ اس نے عیسائیت قبول کر لی اور وہ عیسائی مذہب میں داخل ہو گیا۔ اب کیا تھا کہ اب ان کے علاقے میں سب عیسائی تھے، سب توحید پرست تھے، مگر پھر اس زمانے میں کیا کس چیز کی بحث چھڑی ہوئی تھی؟ جو علماء تھے اور جس پہ مذاکرے ہو رہے تھے وہ کس بات پر ہو رہے تھے اس بستی میں؟ کہ جو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، آخرت میں جو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہ صرف روحوں کو اٹھایا جائے گا یا روحوں کے ساتھ جسم بھی اٹھائے جائیں گے؟ جس وقت یہ لوگ، جس زمانے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا وہاں پر، تو اس زمانے میں اس علاقے کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھیوڈوسس II تھا، ٹھیک ہے نا۔ قیصر تھیوڈوسس II یا ثانی بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ ان میں سے ایک جو ہے ایک ساتھی نے ایک دوست کو جو ہے انہوں نے سلیکٹ کیا، اس نے جو ہے وہ سونے کی چاندی کے سکے لیے اور وہ اتر گیا بستی میں، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ ان کا پلان تھا کہ بالکل اس نے اس طرح سے کام کرنا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، خاموشی سے جا کے پہلے اس نے جائزہ لیا کہ کہاں پر کھانا جو ہے وہ درست کھانا اویلیبل ہے۔ اچھا، اب ہمیں یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کا طریقہ کار تو ایسے ہی تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے بالکل بھی، لیکن اس وقت سے 200-300 سال پہلے سے یہ ان کا تعلق تھا، تو ان کے لباس اتنے پرانے تھے، ان کی لکس اتنی پرانی تھیں، بظاہر ان کے پاس جو سلور تھا وہ اتنا پرانا تھا، تو بظاہر تو یہ چھپ رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جگا کر نہ صرف یہ کہ ان کو بچا لیا اس وقت کے بادشاہ سے، بلکہ جس وقت میں یہ اٹھے اس وقت میں ان کو جان کا کوئی بھی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ ہر طرف عیسائیت کا دور دورہ تھا۔ انہوں نے وہ وقت دیکھ لیا کہ جب ہر جگہ توحید ہی توحید تھی اور مشرک جو ہیں وہ بالکل ختم ہو گئے تھے، اور دوسری طرف اس بستی میں جہاں یہ بحث چھڑی ہوئی تھی وہاں پہ ان لوگوں کے جگانے سے کیا ہوا، جب ان بستی والوں کو پتہ چلا تو اس بات کا ثبوت مل گیا کہ جب اتنے 100 سال اللہ تعالیٰ کسی کو سو کر جگا سکتے ہیں جسم کے ساتھ، تو قیامت کے دن بھی انسان جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، صرف روحیں نہیں بلکہ جسمانی طور پہ اٹھائے جائیں گے، جسم بھی ساتھ میں اٹھائے جائیں گے۔ اچھا، اب اس شخص کے ساتھ کیا ہوا، اس دوست کے ساتھ کیا ہوا جو بستی میں گیا، وہ جب کھانا تلاش کرتا ہوا گیا تو لوگوں نے دیکھتے ہی اس کو سپاٹ کر لیا، کیونکہ اس کا ڈریس اپ بالکل الگ تھا، اور وہ خود بھی حیران پریشان ہوا بستی کو دیکھ کے کہ بستی کی جو حالت جو تبدیل ہو چکی تھی، وہ تلاش کرتا ہوا۔ وہ جب کھانا اس کا مقصد تو یہ تھا کہ ابھی میں کھانا لے کے جاؤں، کیونکہ واپس جا کے اور پھر سب کو حالت بتاؤں کہ بستی میں کیا حالات ہیں، کیا کیا یہاں پر اس وقت ہو رہا ہے، اور بادشاہ جو ہے اس کا کیا حال ہے یا باقی سب کا۔ تو اس نے کیا کیا کہ کھانا لیا، اور پلٹ کے جب اس نے کھانے کے بدلے میں چاندی کے سکے دیے تو بستی والوں کو پھر شک ہوا کہ شاید اس کے ہاتھ میں کوئی بہت پرانا خزانہ لگ گیا ہے۔ پھر یہ جو سابق کہف میں سے جو ساتھی تھا، یہ تو خاموشی سے کھانا لے کر اور واپس غار کی طرف چلا گیا، اور بستی والوں نے یقیناً اس کا پیچھا کیا، خاموشی سے کیا، یہ واپس چلا گیا۔
दूसरी तरफ उन्होंने हुकूमत को बताया, हुकूमत वालों को बताया, और इन लोगों की फिर इन लोगों के बारे में पता किया गया, सर्चिंग की गई तो पता चला, उनको पूछगछ की गई तो पता चला कि इनके बारे में बहुत 300 साल पहले जब ये लोग रूपोश हुए थे, तो जो इनके उस वक़्त जो गवर्नमेंट थी, जो मुशरिक गवर्नमेंट थी, उन्होंने इनको मुजरिम समझते हुए इनके नाम जो हैं वो एक तख्ती पर लिख कर और रख दिए थे। या हो सकता है कि वो उस वक़्त उनके जो वालिदैन थे, उन्होंने अपने बच्चों की तलाश में उनके नाम लिख कर और वहाँ पे रख दिए थे। तो वो इतने अरसे से जो सरकारी ख़ज़ाने में वो तख्ती चली आ रही थी, सेव रखी हुई थी, वो तख्ती निकाली गई और फिर पता चला, कन्फर्म हुआ कि अच्छा ये वही लोग थे, ये वही 7 थे जो कि रूपोश हो गए थे, जो गायब हो गए थे, जो दीन तौहीद पर कायम थे। तो उस वक़्त अगर ये मुजरिम थे, तो आज के दौर में इनको एक हीरो के तौर पर इनके नाम थे कि ये वो लोग थे जिन्होंने अपने दीन को नहीं छोड़ा था। अल्लाह ताला ने ऐसे वक़्त में उनको जगाया। अब क्या हुआ कि ये जो शख्स खाना लेके आया था, वो वापस लेके गया, उन लोगों ने खाना खाया और अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि वो वहीं पर दोबारा सोने के लिए लेटे और वहीं पर उनका इंतकाल हो गया, वो वहीं पर फौत हो गए। आप देखिए कि इनकी उम्र कितनी होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि यूथ के बारे में अगर आप सर्च करें एज, तो 15 से 30 इयर्स, तो इस सिर्फ 30 साल की उम्र में अगर हम बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लगाएं 30 साल भी है, तो 30 साल की उम्र तक उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए उनका नाम छोड़ दिया, उनकी मिसाल छोड़ दी, उनका दीन पे जम जाना और उसके लिए हिजरत कर जाना, अपनी तमाम आसाइशों को छोड़ देना, इतना अल्लाह ताला को ये अमल उनका पसंद आया कि अल्लाह ताला ने उनको ना सिर्फ उनके बाद वालों के लिए निशानी छोड़ी, 300 साल बाद उनको जगा कर और लोगों को दिखाया, बल्कि आज हम भी उनके बारे में पढ़ें और क़यामत तक हम उनके बारे में जानते रहेंगे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि इस तरह हमने उन लोगों को, यानी कि जो बस्ती वाले थे, उनको इन नौजवानों के हाल पर मुत्तला कर दिया, ताकि वो जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है। कौन सा वादा सच्चा है? क़यामत के कायम होने का, और क़यामत बर्पा होने में कोई शक नहीं। जबकि वो आपस में इन नौजवानों के मामले में झगड़ा कर रहे थे, आखिर उनमें से कुछ लोग कहने लगे कि यहाँ इन पर एक इमारत बना दो। उनका मामला उनका परवरदिगार खुद ही जानता है, खूब ही जानता है, मगर जो लोग इस झगड़े में गालिब रहे, उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ इन पर मस्जिद बनाएंगे। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने जब वापस गार पे पहुंच के देखा, तो ये सब अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके थे, सबका इंतकाल हो चुका था। तो फिर बहस क्या छिड़ी कि अच्छा ये तो बहुत ही अल्लाह वाले लोग थे, ये तो बहुत ही अल्लाह के पहुंचे हुए लोग थे, अल्लाह के करीब वलीउल्लाह थे, और यकीनन ये जगह, ये गार जो है, ये भी बहुत मुक़द्दस जगह है जहाँ पे आके वो रहे। और फिर क्या उनमें बहस छिड़ गई कि अच्छा अब इस इनको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। तो किसी ने कहा कि यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट बना दो, एक इमारत बना दो, एक निशानी के तौर पर कि यहाँ पे ये लोग थे। और कुछ ने कहा कि यहाँ पे इबादतगाह बना देते हैं, और यहाँ से हमें क्या पता चला कि वहाँ पर फिर इबादतगाह बना दी गई, क्योंकि इबादतगाह बनाने वाले जो है वो गालिब थे अपने उसमें डिसीजन में। अच्छा, हमारा दीन हमें इस बारे में क्या बताता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या फरमाया? हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने एक गिरजे का जिक्र किया, ठीक है? एक चर्च का जिक्र किया जिसे उन्होंने मुल्के हबश में देखा था, और इसमें मूर्तियाँ थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन लोगों का कायदा ये था कि जब उनमें से कोई सौलेह आदमी मर जाता, तो उसकी कब्र पर मस्जिद बना लेते और उसमें मूर्तियाँ रख लेते। क़यामत के दिन अल्लाह यहाँ ये लोग सब मखलूक से बदतर होंगे। मज़ीद हमें क्या पता चलता है? सही मुस्लिम की रिवायत है किताबुस्सलात में से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन लो, तुमसे पहले लोगों ने अपने नबियों और बुजुर्गों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। खबरदार तुम कब्रों को सजदागाह ना बनाना, मैं तुम्हें इससे मना करता हूँ। एक और रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम रुए ज़मीन नमाज के काबिल है सवाए कब्रिस्तान और हमाम के। ठीक है? तो इन दो जगहों पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती या मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। ठीक है? मजीद अल्लाह ताला फरमाते हैं इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये नौजवान 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ ये कहते हैं कि वो 5 थे, छठा इनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हाँकते हैं, यानी कि ये सब
فضول کی باتیں ہیں، سب بے مقصد باتیں ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ میرا پروردگار ہی ان کی ٹھیک تعداد جانتا ہے، جسے چند لوگوں کے سوا دوسرے نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے یا کیا نقصان ہوتا ہے کہ ان کی تعداد کیا تھی؟ ہمارے لیے اہم کیا ہے؟ ان کا عمل اہم ہے کہ انہوں نے عمل کیا کیا تھا۔ وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، مگر بچ جانے والی کیا چیز ہے اور کیا ہماری آزمائش ہے کہ ہم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ تو ہمیں ان سے سبق کیا لینا ہے؟ اس کہانی کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اپنے عمل پر توجہ دینی ہے، اپنے اعمال پر توجہ دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہٰذا آپ سرسری سی بات کے علاوہ ان سے بحث میں نہ پڑیے اور ان کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھیے نہیں۔ نیز کسی چیز کے متعلق یہ بھی نہ کہیے کہ میں کل یہ ضرور کر دوں گا، الا یہ کہ اللہ چاہے، اور اگر آپ بھول کر ایسی بات کہہ دیں تو فوراً اپنے پروردگار کو یاد کیجیے اور کہیے کہ امید ہے کہ میرا پروردگار اس معاملے میں صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ اگر کبھی ہم بھی ایسے کسی معاملے میں ہوں، ایک تو ہر کوئی بھی ارادہ ہو، کوئی بھی بات ہو تو اس کے لیے انشاءاللہ ضرور کہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وَقُلْ، کیا کہیے؟ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، کہ کوئی بھی ایسا مشکل ڈیسیجن ہو، کوئی کنفیوژن والی بات ہو، تو آپ اس آیت کو یاد کر لیجئے، اس کو لکھ کے لگا لیجئے اور اس کو پڑھیں کہ یقیناً میرے صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے اور بھی دعائیں بتائی ہیں۔ کیا دعا بتائی ہمیں کہ اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی، کہ اللہ مجھ پر الہام کر دے میرا رشد، میری سمجھ، میری رہنمائی، اور کیا کرے کہ مجھے اپنے نفس کے شر سے بچا لے، کہ میں اپنے نفس کے ڈیسیژن کو نہیں لوں بلکہ میں اس چیز کو لوں کہ جو میری رہنمائی کرنے والی ہو، کس چیز کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کے صراط مستقیم کی طرف، اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف رہنمائی کرنے والا طرز عمل ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے رہے اور کچھ لوگوں نے 9 سال زیادہ شمار کیے۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے۔ ٹھیک ہے، مزید پھر ہمیں یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ یہ بھی لا حاصل بحث ہے اور بے مقصد بحث ہے، اس میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کو آسمانوں اور زمین کی، اللہ تعالیٰ ہی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ ان چیزوں کا اللہ کے سوا کوئی کارساز اور منتظم نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، کسی کو شریک نہیں کرتا۔ نوجوانوں کی جب ہم بات کرتے ہیں یا مطلب صرف اگر ہم عمر کو نہ دیکھیں، بہت لوگوں کے دل جوان ہوتے ہیں، اگر مطلب عمر بڑھ گئی تو کوئی بات نہیں، دل جوان ہے تو بھی آپ جوان ہیں۔ تو یہاں پر ایک چیز اور ہمیں جو ایک مین پوائنٹ یہاں سے پتہ چلتا ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے آگے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزید رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ہی مطمئن رکھیے جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں، نہ ہی آپ ایسے شخص کی باتیں مانیے جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ تو اصحاب کہف کا جب ہم ذکر پڑھتے ہیں تو خاص ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ کیا نظر آتی ہے؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے جو ایمان کا جو ان کا ٹرائل تھا، جو آزمائش تھی، اس میں انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ایمان کو چنا، انہوں نے اپنے دین کو چنا۔ اور دوسری کیا بات پتہ چلتی ہے کہ وہ دوست تھے، تو اپنی کمپنی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انگلش میں بھی ہم کہتے ہیں نا، مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، کہ جیسی کمپنی ہوتی ہے ہم اسی کے طرز پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو اپنی کمپنی کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ یہ کمپنی کیسی ہے۔ جو کرائٹیریا اللہ نے ہمیں یہاں اس آیت میں دے دیا، وہ کیا دے دیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو وہ رکھیے، باندھ کے رکھیے، ایسی کمپنی کو اختیار کیجیے جو صبح اور شام اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا مراد کہ وہ اپنے اعمال میں اللہ کی پسند ناپسند کا خیال کرنے والے ہوں۔ جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا تو وہ ہمیں پھر ریمائنڈر دیتے رہتے ہیں، وہ ہمیں پھر دنیاوی زینت کی چیزوں کی طرف کھینچتے نہیں ہیں۔ تو اپنی کمپنی کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ اور پھر دوسری طرف ہمیں یہ بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میں کیسی کمپنی ہوں، میں اپنے دوستوں کو یا اپنی ساتھیوں کو کس طرف لے جانے والی ہوں، ہم اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کس قسم کے مشورے دیتے ہیں، ہم دین کو کتنا ڈسکس کرتے ہیں، ہم توحید کو کتنا ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر ہم دین کو ڈسکس کرنے والے بھی ہوں تو ہم توحید کو کتنا ڈسکس کرتے ہیں،
ہم اللہ کی ذات کو کتنا ڈسکس کرتے ہیں, ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں مل کر. تو اپنی کمپنی کا جائزہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے. اب اگر ایسی کمپنی ہے تو اس کو بدل لینا بہتر ہے, ٹھیک ہے. پھر وہی بات کہ اگر بہت دل سے عزیز ہے ایسی کمپنی مگر وہ ہے کیسی کہ وہ دنیا کی زینت کی چیزوں میں ہے, تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں پھر وہی کام اصحاب کہف کی طرح ہجرت کرنی ہے. کس طرف ہجرت کرنی ہے کہ ایسی کمپنی کو چھوڑ دینا ہے یا بدل دینا ہے. یا تو ہم اتنی طاقت رکھتے ہوں, ہم اتنا علم رکھتے ہوں کہ ہم اپنی کمپنی میں اپنے ان دل عزیز, ہر دل عزیز جو ہمارے دوست یار ہیں, جو ہماری فرینڈز ہیں, ہم کیا کریں کہ ہم ان کو بھی دین کی طرف لانے والے بن جائیں. یا اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو ہم پھر اپنی کمپنی کو بدل لیں. ایک بہت اہم حدیث میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ینگ صحابی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پہ تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ دیکھو اگر پوری دنیا کے لوگ بھی مل کر, کہ میں آپ کے سامنے مفہوم بیان کر رہی ہوں حدیث کا, کہ اگر پوری دنیا کے لوگ بھی مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اور اگر پوری دنیا کے لوگ بھی مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. تو کوئی بھی ڈیسیژن اگر آپ لینے والے ہیں, کوئی بھی اگر کہیں پر بھی آپ کا ایمان اگر ٹکرا رہا ہے کسی چیز سے, تو ایمان کو ہی چوز کیجئے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اس کے کہ جو اللہ نے آپ کے حق میں لکھ دیا ہے, تو وہ تکلیف اٹھانی ہے. اور مومن کا معاملہ تو خیر ہی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ صبر کرتا ہے, اور جب اس کو نعمت ملتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ شکر کرتا ہے. تو یہیں تک رکھتے ہیں اصحاب کہف کا واقعہ. امید کرتی ہوں کہ اس سے ضرور آپ نے کچھ اپنے عمل کی پوائنٹس نکالے ہوں گے, کچھ عمل کی باتیں نکالی ہوں گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی قبول کرے, مجھ سے بھی قبول کرے, اور آپ سے بھی قبول کرے. اللہ تعالیٰ جو کمی بیشی میری طرف سے رہ گئی ہے اللہ کا کلام ہے, تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بہترین رہنمائی کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے معاملے میں بھی ہمیں رشد عطا کریں, اور ہم ہمارے اوپر اپنے پاس سے اپنی رحمت کا نزول کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.